السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے درس میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ زیادہ ٹھنڈی کیوں پڑتی ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دسمبر اور جنوری کے مہینے میں جو شمالی ہندوستان ہے، جو نارتھ انڈیا ہے، ادھر بہت ہی زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے، یہاں تک کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو جاتا ہے اور لوگوں کو کئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ ٹھنڈ کیوں پڑتی ہے؟ اس بات کا جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس سوال کا جواب اور یہ علم حدیث کی روشنی میں دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3260 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 617 کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشتکت النار الی ربها، کہ جہنم نے اللہ رب العالمین کے پاس شکایت کی۔ اللہ اکبر! جی ہاں میرے دوستو، وہ تو اللہ رب العالمین ہے، جس کو چاہے بولنے کی طاقت عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو جہنم نے اللہ رب العالمین کے پاس یہ شکایت کی اور جہنم نے کہا کہ یا ربی اکل بعضی بعضاً، کہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دیا، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، لہٰذا اے میرے رب تو مجھے سانس لینے کی پرمیشن دے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنم کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور فجعل لها نفسین، اور سال میں 2 مرتبہ اسے سانس لینے کی پرمیشن دی۔ سال میں 2 مرتبہ اسے سانس لینے کی اجازت دی، ایک مرتبہ گرمی کے ایام میں اور ایک مرتبہ سردی کے ایام میں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ تم گرمی کے دنوں میں سخت گرمی محسوس کرتے ہو اور ٹھنڈی کے دنوں میں موسم سرما میں تم بہت ہی زیادہ ٹھنڈک محسوس کرتے ہو۔ یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، سائنسی ریزن کچھ اور ہو اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ یہ جو فرمان ہے، یہ جو خبر ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرف سے، یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے، اور یہ بالکل سچ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ گرمی کے ایام میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور ٹھنڈی کے ایام میں بہت ہی زیادہ ٹھنڈی پڑتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے دوستو، جہنم کے اندر بھی گرمی اور ٹھنڈی کا عذاب ہوگا۔ سورہ صاد آیت نمبر 56، 57 اور 58، ان آیتوں کا آپ مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، کہ جہنم بہت بری جگہ ہے اور یہ جہنم بہت برا بچھونا ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، اور اس جہنم کے اندر گرم پانی اور پیپ اور ٹھنڈے پانی کا عذاب ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مختلف قسم کی عذاب جہنم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم کو اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو میرے دوستو، ان آیتوں کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جہنم کے اندر گرم اور کھولتا ہوا پانی کا عذاب بھی ہوگا، اور غساق، اس کا ایک معنی تو خون اور پیپ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک معنی سخت ٹھنڈا پانی بھی ہے۔ اور یہ تفسیر جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ غساق ایسے پانی کو بھی کہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہو اور جس کا پینا بہت ہی زیادہ دشوار ہو اور مشکل ہو کہ انسان حلق کے نیچے نہ اتار سکے۔ اور جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب زیادہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، فریج میں رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم اور آپ اسے پی نہیں سکتے ہیں۔ تو جہنم کے اندر 2 قسم کی عذاب ہے، ایک ہے سخت گرم پانی کا عذاب اور دوسرا ہے سخت ٹھنڈا پانی کا عذاب۔ لیکن اسی کے برعکس جو جنت ہے، وہ تو جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ ہی دھوپ کی گرمی ہے اور نہ ہی موسم سرما کی سردی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جنتی جنت کے اندر نہ ہی دھوپ کی شدت کو محسوس کریں گے اور نہ ہی موسم سرما کی ٹھنڈک کو محسوس کریں گے۔ جنت کے اندر معتدل موسم ہوگا۔ لہٰذا آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم اور آپ جنت کے لیے تیاری کریں اور جہنم سے بچنے کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو دنیاوی اور اخروی ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔